مشین لرننگ یہ لفظ آج کل کتنا سننے میں آتا ہے نا؟ یوٹیوب آپ کو جو ویڈیوز دکھاتا ہے یا آپ کا فون جو چہرے سے کھل جاتا ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ تو آج ذرا دیکھتے ہیں کہ اس جادو کے پیچھے اصل میں ہے کیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے، ایک مشین آخر سیکھتی کیسے ہے؟ مطلب وہ تو صرف کوڈ اور ہدایت پر چلتی ہے نا؟ تو یہ انسانوں کی طرح سیکھنے کا کام کیسے کر لیتی ہے؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے کہ اگلی کون سی ویڈیو دیکھنی چاہیے یا کوئی ای میل فراڈ تو نہیں، یہاں تک کہ ٹریفک سے بچنے کا سب سے تیز راستہ کون سا ہے، یہ سارے فیصلے اب مشینیں ہمارے لیے کر رہی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ مشین لرننگ ہے کیا چیز؟ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ کمپیوٹر کو ایک طالب علم بنانے جیسا ہے۔ مطلب ہم اسے ہر چیز کے لیے قدم بقدم ہدایات نہیں دیتے، نہیں، بلکہ ہم اسے بہت سارا ڈیٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو اس سے خود سیکھو اور سمجھدار بنو۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ دیکھیں، پرانے طریقے میں ہم کمپیوٹر کو سیدھے سیدھے اصول بتاتے تھے، مثلاً اگر کسی ای میل میں یہ لفظ آئے تو اسے اسپیم میں بھیج دو، لیکن اب نئے طریقے میں ہم اسے لاکھوں اسپیم ای میلز کی مثالیں دکھاتے ہیں اور وہ خود یہ پیٹرن پہچاننا سیکھتا ہے کہ اسپیم ای میل آخر دکھتی کیسی ہے۔ یہ پروگرامنگ کرنے کے انداز میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، مطلب ایک مشین بالکل شروع سے سیکھنا کیسے شروع کرتی ہے۔ یہ سارا عمل نا بنیادی طور پر 4 مراحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا، پھر اس ڈیٹا پر مشین کو ٹرین کرنا، اس ٹریننگ سے ایک ماڈل تیار ہوتا ہے اور آخر میں وہ ماڈل پیشگوئیاں کرتا ہے۔ چلیں ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا قدم ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا، اور یہی سب سے اہم ہے۔ یہ ڈیٹا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تصویریں، ٹیکسٹ، نمبرز، آوازیں، کچھ بھی۔ اور اصول بالکل سیدھا ہے، جتنا زیادہ اور جتنا اچھا ڈیٹا ہوگا مشین اتنی ہی ذہین بنے گی۔ سمجھ لیں یہ اس کی پڑھائی کا مواد ہے۔ ڈیٹا جمع ہونے کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، ٹریننگ۔ یہی اصل سیکھنے کا عمل ہے۔ یہاں کمپیوٹر اس سارے ڈیٹا کو بار بار دیکھتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے اور اس میں چھپے ہوئے پیٹرنز یا کنیکشنز ڈھونڈتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بلیوں کی لاکھوں تصویریں دیکھ کر یہ سیکھ لیتا ہے کہ اچھا نوکیلے کان اور مونچھیں ہوں تو وہ بلی ہوتی ہے، یا پھر بینک کے ڈیٹا کو دیکھ کر وہ مشکوک ٹرانزیکشنز کے پیٹرن کو پہچاننا سیکھ جاتا ہے۔ اچھا، جب ٹریننگ پوری ہو جاتی ہے تو مشین جو کچھ بھی سیکھتی ہے نا، اسے ایک طرح کے ڈیجیٹل دماغ میں محفوظ کر لیتی ہے۔ ٹیکنیکل زبان میں اسی دماغ کو ماڈل کہتے ہیں۔ یہ اس مسئلے کے بارے میں اس کی ساری سمجھ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری اور سب سے دلچسپ مرحلہ، پیشگوئی۔ اب اس ماڈل کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ نئی اندیکھی چیزوں کے بارے میں فیصلے کر سکتا ہے، جیسے اسے ایک نئی تصویر دکھائیں تو یہ بتا دے گا کہ یہ بلی ہے یا نہیں، یا پھر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یوٹیوب پر اگلی کون سی ویڈیو ہٹ ہونے والی ہے۔ تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ مشین سیکھتی کیسے ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سیکھنے کے بھی الگ الگ انداز یا سٹائل ہوتے ہیں۔ جی، مشین لرننگ کی بنیادی طور پر 3 بڑی قسمیں ہیں اور ہر ایک کا کام کرنے کا طریقہ اور استعمال بالکل الگ ہے۔ پہلا سٹائل ہے سپروائز لرننگ۔ اسے سمجھیں کہ یہ استاد کی نگرانی میں سیکھنے جیسا ہے۔ ہم مشین کو ڈیٹا دیتے ہیں اور ساتھ میں جواب بھی بتا دیتے ہیں، جیسے تصویر دے کر بتاتے ہیں کہ یہ بلی ہے، یہ کتا ہے۔ دوسرا ہے ان سپروائز لرننگ۔ یہاں کوئی استاد نہیں ہوتا، ہم مشین کو بس بہت سارا بغیر لیبل والا ڈیٹا دے دیتے ہیں اور وہ خود اس میں سے گروپس یا پیٹرنز ڈھونڈتی ہے۔ اور تیسرا ہے ری انفورسمنٹ لرننگ۔ یہ بالکل ویڈیو گیم کی طرح ہے، مشین خود کوشش کرتی ہے، صحیح کام پر اسے پوائنٹس ملتے ہیں، غلطی پر کٹتے ہیں، اور اسی طرح وہ سیکھتی ہے، جیسے کوئی روبوٹ بار بار گر کے چلنا سیکھتا ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئیں ٹیکنیکل باتیں، اب واپس آتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اصل میں ہمارے ارد گرد کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں۔ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر جو ویڈیوز نظر آتی ہیں، فون کا فیس آئی ڈی، فضول ای میلز کو روکنا، گوگل میپس کا ٹریفک بتانا، ارے یہاں تک کہ سری اور الیکسا جو ہماری آواز پہچانتے ہیں، یہ سب مشین لرننگ کی ہی مثالیں ہیں۔ یعنی ہم ہر طرف سے اس ٹیکنالوجی سے گھرے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننا اتنا اہم کیوں ہے؟ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
دیکھیں، بات صرف فون ایپس یا ویڈیو ریکمنڈیشنز کی نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی صحت، فائنانس، ٹرانسپورٹ، تعلیم یعنی ہر بڑے شعبے کا مستقبل بدل رہی ہے. بیماریوں کی جلد تشخیص سے لے کر خود چلنے والی گاڑیوں تک یہ ہمارے آنے والے کل کی بنیاد رکھ رہی ہے. اسی لیے آج کے دور میں اس کی کم از کم بنیادی سمجھ رکھنا بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے. یہ صرف باخبر رہنے کی بات نہیں، بلکہ یہ ہمیں آنے والے وقت کے مواقع اور چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے. اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، جب مشینیں حساب کتاب اور ڈیٹا پروسیسنگ جیسے کام ہم سے بھی بہتر کرنے لگیں گی تو پھر انسانوں کے لیے سب سے اہم مہارت کیا رہ جائے گی؟ کیا وہ تخلیقی سوچ ہوگی، جذبات کو سمجھنا ہوگا، یا کچھ اور؟ اس پر سوچیے گا ضرور.